बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अब खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में महाजराई की बातें तो आपने सुन रखी हैं। अब पंजाब और मरकज़ में एक ख़ास मामले पर ठन गई है। ये मामला क्या है? इसके अलावा अब उस 7 रुकनी बेंच को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजों के ख़त के हवाले से जो सुओ मोटो नोटिस लेने के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जो इंक्वायरी कमीशन था वो जजों वाले ख़त के हवाले से, उस कमीशन से इनकार क्यों किया। उस कमीशन की सरबराही से जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी हैं, उन्होंने क्यों इनकार किया। अब क्योंकि जब हुकूमत इस तरह की कमीशन बनाती है तो पहले जिस शख्स को कमीशन का सरबराह नामजद किया जाता है, आम तौर पर उससे उसकी कॉन्सेंट या मर्जी पूछी जाती है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद TORs दिए जाते हैं। तो इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के साहबजादे साकिब जिलानी, जो कि ख़ुद भी पेशे के एतबार से वकील हैं, उन्होंने भी उस ख़त पर दस्तखत किए थे जिस ख़त में उनके यानी कमीशन के सरबराह नामजद होने पर एतराज़ किया गया था। यानी बेटे ने बाप की नामजदगी पर एतराज़ किया। उसके बाद आज जो लाहौर में जो कन्वेंशन था वकला का, उसमें कुछ लोगों ने तसद्दुक हुसैन जिलानी पर सख्त तनकीद की, और यहाँ तक कि जो हामिद खान, जो अब सेनेटर इलेक्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर वकील, बड़े काबिल एहतराम वकील हैं, उन्होंने तो तसद्दुक हुसैन जिलानी को ये तक कह दिया कि हुजूर आप अपनी इज्जत बचाएं, और ये हुकूमत का कमीशन है, हुकूमत के मातहत एजेंसियाँ हैं, आप कैसे इसमें तहकीकात कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त हर शरीफ शख्स को अपनी इज्जत बचाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीज़ है, हमेशा से अजीज़ है। लेकिन जब आपकी इज्जत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हथे चढ़ जाए तो फिर उसको बचाना जो है वो काफ़ी मुहाल होता है। लिहाजा तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इस कमीशन से इनकार कर दिया, माजरत कर दी वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर। अब कमीशन तो बनेगा, इसका फैसला हो चुका है। कोई और जज साहब सामने आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हुकूमत अपनी मर्जी के किसी बंदे को अपॉइंट कर देगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अब दूसरी जानब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन, उन्होंने जो मौजूदा जो बेंच बना है, आज ही जो 7 रुकनी बेंच बना है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उस पर भी उन्होंने एतराज़ कर दिया, बल्कि उसको मुस्तरद कर दिया, और ये कहा है कि जनाब इसमें तो देखें 2 जो चीफ जस्टिस हैं उन पर उंगलियां उठाई गई, जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिन्होंने आज ही तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को मुअत्तल किया है। तो अब उनका ये मुतालबा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि जनाब फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। देखें वक्त कैसे बदलता है। एक दौर था जब PDM या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती थी कि जनाब फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और नहीं बनाया जाता था। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कर रही है। फुल कोर्ट बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जज साहिबान मौजूद हैं, 17 की स्ट्रेंथ है, 2 जज नहीं हैं। तो वैसे ऑन लाइटर नोट मैं ये कहूँगा कि वो जो 2 जज साहिबान नहीं हैं, उनकी जगह विजिटिंग जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट कर दिए जाएं इस मामले को सुनने के लिए। और मेरा ख्याल है उसमें एक बैरिस्टर गौर को शामिल कर लिया जाए और शेर अफजल मरवत को, क्योंकि दोनों वकला भी हैं, ताकि वो भी इस बेंच में बैठ सकें और इसका फैसला कर सकें अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन फिर भी
فیصلہ جو ہوگا وہ انصاف کے مطابق ہوگا. ججوں کی کولیکٹیو جو وزڈم ہوتی ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ماضی کی روش پر چلتے ہوئے اس پر بھی اعتراض کر دیا. اگر یہ فل کوڈ بھی بنایا جاتا تو اس میں سے بھی کیڑے نکلنے تھے یا نکالے جانے تھے. اب بات کرتے ہیں جناب جو مرکز اور پنجاب کے درمیان جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ وہ کس معاملے پر دونوں حکومتیں آمنے سامنے، یعنی چچا اور بھتیجی کی حکومتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 3 روز پہلے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ان کا نام ہے اکبر ناصر خان، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے یا کیبنٹ ڈویژن یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کر دی گئی تھی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اب معاملہ یہ ہے کہ حضور یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو محسن نقوی ہیں جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت، وہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کا آئی جی اسلام آباد ہو، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک نام تجویز کیا تھا جو کہ سی سی پی او لاہور ہیں، اور ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا. ان کا نام ہے علی ناصر رضوی، اور 3 دن ہو چکے ہیں پنجاب کا آئی جی جو ہے وہ نہیں ہے. اکبر ناصر خان نے 3 دن پہلے چارج چھوڑ دیا تھا. پنجاب حکومت نے نئے آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی خدمات وفاق کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر پبلش ہوئی ہے جنگ اور نیوز میں، اور کہا گیا ہے کہ علی ناصر رضوی ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے طور پر، میں نے پہلے اگر سی سی پی او کہا ہے تو معذرت خواہ ہوں، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے علی ناصر رضوی کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. لیکن اب اصل معاملہ جو ہے جس کی جانب ہم آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس، اسلام آباد پولیس کے سینئر ڈی آئی جیز جو کہ سینئر ہیں، یعنی علی ناصر رضوی سے جو سینئر جو افسران ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ ان کی تعیناتی کی جا رہی ہے آئی جی اسلام آباد کے طور پر، تو انہوں نے طویل رخصت پر جانے کی درخواست دے دی. اب یہ ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کا جونیئر آپ کا باس ہو جائے اور آپ کو آپ کے جونیئر کو سلوٹ کرنا پڑے تو آپ یا رخصت پہ چلے جاتے ہیں یا پھر ملازمت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. فوج میں تو یہی ہے، جب آپ سپرسیڈ ہوتے ہیں، آپ کا جونیئر آپ کا افسر ہو جائے تو پھر جو سینئر ہے وہ اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے مستعفی ہو جاتا ہے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے. جیسا کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی جونیئر جنرل جو ہے وہ آرمی چیف بن جائے یا اپنے جو اس کے سینئرز ہیں ان کے اوپر سینئر بنا دیا جائے تو اسی طرح ہوتا ہے. یہ ایک روایت ہے. اور یہ جو ڈی آئی جیز ہیں ان میں ہیں جناب ملک اویس، حسن رضا خان اور شعیب جان باز. یہ تینوں کے تینوں نامزد آئی جی علی ناصر رضوی سے سینئر ہیں. علی ناصر رضوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ 24ویں کامن سے ہیں، اور یہ جو دوسرے ہیں وہ 23ویں کامن، یہ جو کامن کورس ہوتا ہے سی ایس ایس آفیسرز کا، یہ اس میں سے ہیں. اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، معاملے کو حل کر لیں گے. اب یہ معاملے کو حل تو کر لیں گے، لیکن ایک بدمزگی پیدا ہو گئی ہے. یہ پہلی بدمزگی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب محسن نقوی چاہتے تھے کہ جو پنجاب میں جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور، یہ چاہتے تھے کہ انور عثمان ہیں یا عثمان انور ہیں، یہ ان کو چاہتے تھے کہ یہ سیکٹری داخلہ ان کو تعینات کیا جائے یا ڈی جی ایف آئی اے. تو اس موقع پر جو پہلے ڈی ایم جی گروپ ہوتا تھا، اب جسے ایڈمنسٹریٹو گروپ کہتے ہیں یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز آپ کہہ لیں، یہ سروس پی اے ایس، اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب سیکٹری داخلہ پولیس گروپ کا بندہ ہو جائے یہ تو ہمارا حق ہے. اس پر پھر یہ ہے کہ کچھ دو کی بنیاد پر وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، سیکٹری داخلہ
PAS یعنی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے ہو جائے گا، اور آپ کا IG جو ہے وہ آپ اپنا لگا لیں اپنی مرضی کا، اور وہ محسن نقوی نے چونکہ یہ ناصر رضوی نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا، محسن نقوی جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ اچھا کام کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کو IG تعینات کر دیا گیا اسلام آباد کا، اور اسلام آباد میں جو DIGs جو ان سے سینئر ہیں انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب پنجاب کی حکومت نے یعنی مریم نواز کی حکومت نے اپنے چچا کی حکومت کو اس DIG آپریشن کی خدمات دینے سے انکار کر دیا جن کو چچا کی حکومت نے مرکز میں یا اسلام آباد میں کیپٹل میں IG تعینات کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنی جلدی حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ آغاز میں ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ موجودہ حکومت کے یا مرکزی حکومت کے قیام کو ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، لیکن اس 1 مہینے کے دوران ہی بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے جن پر مرکزی حکومت عمل درآمد نہیں کروا سکی، الٹا یو ٹرن لینا پڑا۔ تو میرا خیال ہے اس سے ایک تاثر صحیح آگے نہیں جا رہا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ جناب سب اچھا ہے، جبکہ اندر کی خبریں یہ ہیں کہ پارٹی کے اندر یعنی نون لیگ کے اندر بھی واضح طور پر 2 گروپس ہیں، ایک میاں نواز شریف گروپ کہلاتا ہے اور دوسرا میاں شہباز شریف، اور یہی وجہ ہے کہ آج شیخ رشید جب اپنی ایک پیشی کے موقع پر عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی اور مستقبل جو شہباز شریف کا ہوگا، اور بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔